بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بچی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جس کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی کیوں اس 12 سال کی بچی کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام امارہ تھا۔ امارہ اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ امارہ کی امی کا نام شکیلہ اور ابو کا نام الطاف تھا۔ امارہ کی عمر 12 سال تھی اور امارہ کا بھائی اسد اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ الطاف اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن شکیلہ اپنی بیٹی کو اچھا نہ سمجھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ بیٹی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے، اس نے کون سا میرے پاس رہنا ہے۔ اس لیے شکیلہ اپنی بیٹی کی کوئی بات نہ سنتی تھی۔ امارہ ایک 12 سال کی بچی تھی۔ امارہ اپنے اسکول کی لائق ترین اسٹوڈنٹ تھی۔ سب اساتذہ اور پرنسپل امارہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن امارہ اور اس کے بھائی اسد کا سالانہ امتحان کا رزلٹ آیا اور یہ رزلٹ الطاف خود اپنے بچوں کے ساتھ اسکول جا کر لے کر آیا تھا۔ الطاف نے BA کیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے اس سے بھی زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ الطاف نے بھی اپنے بیٹے اسد سے بہت ساری امیدیں لگا رکھی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کا ہر سال رزلٹ دیکھ کر اسے اپنی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسد 2 سال سے ایک ہی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اس مرتبہ جب وہ رزلٹ لے کر اپنے بچوں کے ساتھ گھر آیا تو اس کا لٹکا منہ دیکھ کر شکیلہ بولی، کیا بات ہے، آپ کا منہ کیوں بنا ہوا ہے، کہیں امارہ فیل تو نہیں ہو گئی؟ تو الطاف غصے سے بولا، نہیں، وہ تو اول پوزیشن لے کر آئی ہے، لیکن تمہارا یہ لاڈلا بیٹا پھر سے 2 پیپروں میں فیل ہو گیا ہے۔ شکیلہ، تم جانتی بھی ہو کہ اسد نالائق ہے، لیکن تم ہر مرتبہ یہی کیوں سوچتی ہو کہ امارہ فیل ہو گئی ہے؟ تم نے اسد کو زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے، تمہارا لاڈ پیار ہی اسے بگاڑ رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب یہ فیل ہوا تھا تب ہی تم نے 2 تھپڑ لگائے ہوتے نا اسے، تو یہ نوبت نہ آتی۔ چلو کوئی پوزیشن نہیں تو کم از کم یہ پاس تو ہو جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے تم اسے پڑھاتی ہی نہیں ہو اور یہ سارا دن بس کھیلتا ہی رہتا ہے۔ میں نے بس اب سوچ لیا ہے اسے کسی اور جگہ پر ہی ٹیوشن بھیجنا پڑے گا۔ تو شکیلہ بولی، ارے بس بھی کر دیں، آپ تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ تو الطاف بولا، تم جاتی نہ ان کے اسکول، اور اس کی ٹیچر اور پرنسپل نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں، اگر تم سنتی تو تم کو پتہ لگتا۔ جانتی ہو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا لاسٹ چانس ہے، اگر اب یہ فیل ہوا تو ہم اسے اسکول سے نکال دیں گے۔ ہم ایسے نالائق بچوں کی وجہ سے اپنے اسکول کا نام خراب نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اسد رونے لگا اور کہنے لگا، امی، مجھے کہیں بھی پڑھنے نہیں جانا، مجھے بس آپ کے پاس ہی پڑھنا ہے۔ تو شکیلہ بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، رو مت، میں ہی تجھے گھر میں پڑھاؤں گی۔ تو الطاف بولا، کرو کرو لاڈ، تمہارے لاڈوں نے ہی اسے بگاڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر الطاف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو اسد بولا، امی، میرا رزلٹ اب آ گیا ہے، آپ نے کہا تھا جب تمہارا رزلٹ آئے گا جو میں کہوں گا آپ وہ مجھے دلائیں گی۔ تو شکیلہ بولی، ہاں ہاں بیٹا، بول کیا چاہیے تجھے؟ تو اسد بولا، امی، مجھے پیزا کھانا ہے۔ اتنے میں امارہ بولی، امی، مجھے پیزا نہیں کھانا، آپ ایسا کریں مجھے نیا بیگ لے دیں، میرا بیگ پھٹ گیا ہے۔ تو شکیلہ بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں،
میں تمہارا بیگ سی دوں گی، اور جا جا کر میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا دے، میرا سر بہت درد ہو رہا ہے۔ تو امارا اپنی امی کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دن گزرے تو شکیلہ کے گھر مہمان آ گئے۔ شکیلہ نے امارا کو بلایا تو امارا بولی جی امی۔ تو شکیلہ بولی بیٹی 2 کپ چائے بنا دے۔ تو امارا بولی امی میرا کل ٹیسٹ ہے، وہ مجھے یاد کرنا ہے۔ تو شکیلہ بولی چھوڑ ٹیسٹ ویسٹ، جا جا کر چائے بنا، تو نے اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ تو امارا خاموشی سے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ 2 دن بعد اتوار کا دن تھا۔ شکیلہ اسد کو لے کر بازار چلی گئی اور اسد کے 3-4 سوٹ لے کر گھر آئی، اور گھر آ کر اسد کو پہنا کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی اسد سوٹ پسند آیا تم کو؟ اسد پینٹ شرٹ پسند آئی تم کو؟ تو امارا سوچنے لگی امی میرے لیے بھی کپڑے لے کر آئی ہوں گی۔ امارا اپنی امی کے پاس گئی اور بولی امی میرا کون سا سوٹ لے کر آئی ہیں؟ تو شکیلہ بولی میں تمہارا تو کوئی سوٹ نہیں لے کر آئی، میں تو صرف اسد کے کپڑے لے کر آئی ہوں، اور تمہیں ویسے بھی 4 ماہ پہلے لا کر تو دیے تھے۔ تو امارا بولی امی وہ تو آپ نے اسد کو بھی لا کر دیے تھے۔ تو شکیلہ بولی تمہارا اور اسد کا کوئی مقابلہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اگر اس کو کپڑے لے دیے ہیں تو کیا ہوا؟ تو امارا خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امارا اور اسد لڑنے لگے تھے۔ شکیلہ ان کے کمرے میں گئی اور بولی کیا بات ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو امارا بولی امی اس نے اپنی چاکلیٹ کھا لی ہے اور اب یہ میری بھی کھا رہا ہے، مجھے اس سے میری چاکلیٹ لے کر دیں۔ تو شکیلہ بولی کیا ہوا اگر اس نے تمہاری چاکلیٹ لے لی ہے، اور اگر تم چاکلیٹ نہیں کھاؤ گی تو مر نہیں جاؤ گی؟ تو امارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ رونے لگی تھی۔ شکیلہ روتی ہوئی امارا کو چھوڑ کر اسد کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ امارا سوچنے لگی تھی امی تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، ہر چیز اسد کو لے کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ میری بھی چیز اسد کو دے دیتی ہیں، بس ابو ہی ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر ایک دن شکیلہ کو بازار جانا تھا۔ شکیلہ نے امارا کو کہا کہ گھر کی صاف صفائی کر کے کچن میں برتن بھی دھو لینا۔ امارا ابھی سارے کام کر کے بیٹھی ہی تھی کہ شکیلہ گھر آ گئی۔ شکیلہ نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ شکیلہ نے امارا کو آواز دی اور امارا جلدی سے باہر آ گئی۔ اتنے میں شکیلہ چلتی چلتی گر گئی اور چلانے لگی ہائے میرا پاؤں، لگتا ہے موچ آ گئی ہے۔ امارا جلدی سے اپنی امی کے پاس آئی اور بولی امی میں آپ کو دوائی لگا دیتی ہوں، آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو شکیلہ بولی ارے کمبخت، میرے آواز دینے پر اگر فوراً آ جاتی تو میں نہ گرتی۔ پھر بھی ماں کے ڈانٹنے کے باوجود امارا نے اپنی امی کو سہارا دیا اور دوائی لگا کر اپنی امی کے پاؤں پر پٹی کر دی تھی۔ اگلے دن اسد کا اسکول میں ٹیسٹ تھا اور شکیلہ دوائی کھا کر سو گئی تھی اور اگلے دن صبح اٹھی تھی۔ بچوں کو اسکول بھیج کر شکیلہ پریشان ہو گئی تھی کہ آج تو اسد کا ٹیسٹ تھا، اگر آج وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو الطاف بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن جب اسد اسکول سے آیا اور اس نے اپنی امی کو اپنا ٹیسٹ دکھایا تو اسے 96% نمبر ملے تھے، جنہیں دیکھ کر الطاف اور شکیلہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تو شکیلہ اسد کی طرف دیکھ کر بولی دیکھ لیں الطاف، میں نے رات کو اپنے بیٹے کو پڑھایا بھی نہیں، پھر بھی میرے بیٹے نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں۔ تو اسد بولا نہیں امی، آپ کے پاؤں پر کل چوٹ لگ گئی تھی اور آپ دوائی کھا کر سو گئی تھی، تو آپی نے مجھے ساری رات ٹیسٹ کی تیاری کروائی ہے۔ امی آپی تو آپ سے بھی اچھا پڑھاتی ہیں، آج سے میں آپی کے پاس ہی پڑھوں گا۔ تو الطاف بولا دیکھ لو شکیلہ، جس کو تم کھوٹا سکہ کہتی تھی وہی آج تمہارے کام آیا ہے، اسی نے تمہارے بیٹے کو 96% نمبر دلائے ہیں، اور تو اور تمہارا بیٹا یہ کہہ رہا ہے
کہ آپی تم سے بھی اچھا پڑھاتی ہے۔ اب سوچو اگر امارا رات کو نہ اسد کو پڑھاتی تو اسد کا کیا ہونا تھا۔ تم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ہی اہمیت دی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ لوگ تمہاری بیٹی کی وجہ سے تمہاری کتنی تعریف کرتے ہیں؟ تم خود بتاؤ، اسد کی وجہ سے آج تک کبھی تم کو کسی نے کہا کہ تمہارا اسد بہت قابل ہے؟ تو شکیلہ بولی ہاں الطاف، یہ آپ نے سچ ہی کہا ہے۔ تو الطاف بولا پھر تم کیوں امارا کو اپنے سے دور رکھتی ہو؟ کیوں تم بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتی ہو؟ ارے پگلی، آج کل کے دور میں بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی آگے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ پھر شکیلہ نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا، میں یہ سوچنے لگی تھی کہ بیٹے نے ہمارے پاس رہ کر ہماری خدمت کرنی ہے اور بیٹی نے تو اپنے سسرال چلے جانا ہے، اس لیے اسے پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شکیلہ نے امارا کو گلے سے لگایا اور اس سے کہا امارا آئندہ کبھی میں تم کو اپنے سے دور نہیں کروں گی، تمہیں اسد کے برابر ہی پیار کروں گی۔ تو امارا بہت خوش ہوئی۔ اب شکیلہ اسد اور امارا کو برابر کا پیار کرنے لگی ہے۔ کیوں لوگ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں؟ حالانکہ بیٹیاں بیٹوں کی نسبت والدین کی زیادہ احساس مند ہوتی ہیں۔ ماں یا باپ کو کچھ بھی ہو جائے تو بیٹیوں کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور وہ 7 سمندر پار سے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے آ جاتی ہیں اور ان کی خدمت کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھ کر کم پیار نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھ کر پیار کریں اور ان کے آنے والے کل یعنی شادی کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی ہی دعا مانگیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور انہیں امن و امان کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔